بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل الصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. یہ سابقہ مضمون کے ساتھ متعلق ہے. سابقہ مضمون تھا قتال کا کہ اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اللہ تعالی کے راستے میں، لیکن وہ لڑنا مفت میں نہیں ہوتا، پیسے لگانے ہوتے ہیں. تو یہ چوتھی مرتبہ ہے سورہ بقرہ میں کہ جب اللہ تعالی قتال کا حکم دیتا ہے تو انفاق کا ذکر ضرور ساتھ کرتا ہے. ہم دین لانا چاہتے ہیں لیکن پیسہ لگائے بغیر. ہم چاہتے ہیں کہ دین آئے مفت میں، نہ وقت لگاتے ہیں اور نہ پیسہ لگاتے ہیں. تو دین کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہمارے جیب میں جو پیسے آتے ہیں وہ مفت میں آتے ہیں؟ نہیں. کچھ وقت انویسٹ کرتے ہیں، کچھ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، تو پس منظر میں کچھ نہ کچھ دنیاوی اعتبار سے مل جاتا ہے. اٹ مینس کہ اگر آپ اپنے وقت کا انویسٹ کریں گے اور اپنے پیسوں کو انویسٹ کریں گے تو دین کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اس لیے فرمایا کہ پیسے لگائے بغیر اسلحہ مفت میں نہیں ملتا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو آپ خرچ کیجئے، مما اس مال میں سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی انفاق کا ذکر کرتے ہیں تو موسٹلی کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیا ہے میں اسی سے مانگ رہا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. چونکہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام چیزیں بطور میراث آخر میں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس رہ جائیں گی. کسی کا دادا مر جائے
تو میراث کسی کو ملے گا؟ اس کے بیٹے کو. باپ مر جائے، کسی کا دادا مر جائے تو میراث ملے گا اس کے باپ کو. کسی کا باپ مر جائے تو میراث ملے گا اس کے بچوں کو. اور اگر یہ سارے لوگ مر جائیں تو پھر کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیا ہوا بھی میں نے اور انجام بھی میرے پاس، تو پھر آپ ہاتھ کیوں روکتے ہیں؟ کیوں آپ ہاتھ بند ہوئے ہیں؟ لگائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو انفاق کیجئے، خرچ کیجئے، مما، اس مال میں سے، ان اموال میں سے، رزقناکم، جو میں نے دیا ہے آپ لوگوں کو. تو کب خرچ کیجئے؟ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، جہاں پر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگا. ایک دن آنے والا ہے کہ پھر آپ لوگ چاہیں گے کہ کوئی ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیں، وہ ٹرانزیکشن والا دن ہے نہیں. وہ تو ریوارڈ والا ہے یا پنشمنٹ والا دن ہے. آپ کا محاسبہ کیا جائے گا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی. من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہیں ہے کوئی خرید و فروخت. ولا خلہ، اور نہیں ہے کوئی دوستی اور قرابت. ولا شفاعہ، اور نہ کوئی اپروچ و سفارش. تو وہاں کوئی چیز نہیں. مینز کہ نہ مالی معاوضہ، نہ گینگ کا تصور اور نہ سفارش کا تصور. تو تین چیزیں ہیں جو تکلیف کے وقت آدمی کو چھڑواتا ہے. نمبر ایک سفارش، وہ بھی نہیں. نمبر دو سپورٹر، وہ بھی نہیں. نمبر تین، اور یا پھر کچھ رشوت دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں. یہاں دنیا میں تین چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کا تصور وہاں نہیں. ان تینوں کا تصور وہاں نہیں. سورہ بقرہ میں یہ تیسری بار کہہ دیا. پہلی بار واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور دوسری بار واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ. اور یہ تیسری بار ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اور کافر لوگ یہ بہت بڑے ظالم ہے.
حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ایسا نہیں فرمایا کہ والظالمون هم الکافرون، کہ ظالم لوگ سارے کافر ہیں، تو پھر کوئی نہیں چوکتا، کیونکہ ہر ایک ظالم ہے۔ نماز بغیر عذر شرعی کی چھوٹ گئی، یہ بھی ظلم ہے، اور روزہ چھوٹ گیا، یہ بھی ظلم ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر اللہ یہ کہتے کہ والظالمون هم الکافرون، کہ ظالم لوگ یہ سارے کافر ہیں، اللہ رحم کرے پھر کوئی مسلمان نہیں رکھ سکتا، سارے کافر بن جاتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر فرمایا والکافرون هم الظالمون، کے کافر لوگ سارے ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ یہی سب سے بڑے ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، بنیادی عقائد وہ ہے سات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو تین ذکر کیے جاتے ہیں، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، اور باقی ان کے تقاضے ہیں۔ توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، تمام عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ وہ ہے توحید کا۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے توحید کا عقیدہ آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے سارے انسانوں اعبدوا ربکم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اے وحدوا ربکم، اپنے پروردگار کو ایک مانو۔ کیوں؟ فإن التوحید رأس الطاعات، کہ سارے طاعات کا سرچشمہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو پھر عبادات کا کوئی ویلیو نہیں، اور پھر سارے عبادات بیکار ہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، اور نہ حج قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں۔ مینز کہ یہ بیسک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی وداؤٹ کنٹریکشن، اگر کوئی وداؤٹ کنٹریکٹ کسی کا کام کر جائے، وہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ ویجز مانگے یا کمپنسیشن مانگے، وہ استحقاق نہیں رکھتا۔ تو بنیادی بات وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا، دلائل کے ساتھ، دلیل انفسی، دلیل آفاقی، دلیل جوی، دلیل صفری، ہر قسم کے دلائل بیان کیے وہاں۔ پھر دوسری مرتبہ آیت نمبر 163 میں ذکر کیا گیا، ایک ویزیبل دلائل اور مشاہد نشانات کے ساتھ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کی بھی دلائل آیت نمبر 64، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سائنس ہے اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے۔ جنہیں عقل نہیں دی گئی ہے وہ
فرنیچر کے پیچھے لگا دیں گے اس کو، جس کو خدا کا اتا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کے وجود کے کلیئر کٹ دلائل اور نشانیاں ہیں، لیکن وہ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آیات لقوم یعقلون۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، دودھ کے درخت کے پتے اگر آپ بکری کو کھلائیں تو وہاں دودھ اور مینگنیاں پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ ریشم کے کیڑی کو کھلائیں تو وہاں ریشم پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے جس کے مختلف خصوصیات حیوانوں میں، یہ خدا کی وجود کی دلیل ہے۔ ابو نواز عربی کا ایک شاعر ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر ایک ذرے میں کلیئر کٹ سائنس موجود ہے جو چیخو پکار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ زبان حال سے چیخ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بار عقیدہ توحید آیت نمبر 163 اور 164 میں ذکر کیا گیا، اب تیسری بار یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، قتال سمیت، جہاد سمیت، سسٹم سمیت اور ریاستی نظام سمیت اور بنی اسرائیل کے واقعات سمیت، لیکن کہا کہ بات توت والی ہوگی، توت والی بات کو یاد رکھا کریں، کیونکہ ساری تب و دو اسی عقیدے کے اپنانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر عقیدہ توحید پر چلا گیا، اللہ لا الہ الا ہو، تو یہ ہے توحید والی بات، اور یہ ہے تیسری بات سورہ بقرہ میں، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر یہی اللہ تعالی ہے۔ تو ربط اس کا مقبل کے ساتھ یہ ہے کہ کفار وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک یہ ظلم عظیم ہے، ہرچہ توحید ہے یہ عدل عظیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے عقیدہ توحید کا جو عدل عظیم ہے بعد ظلم عظیم سے، کہ وہ شرک ہے، ظلم عظیم کی بات کہ وہ شرک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی لا الہ نہیں ہے، مرجع و سہارا مخلوق کے خیر و شر میں اللہ سوائے اللہ تعالی نہیں ہے کوئی مرجع مخلوق کے لیے خیر و شر میں سوائے اللہ تعالی کے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر یہی اللہ تعالی ہے۔ اب الہ تو ہم نے اصول تفسیر میں یا میتھڈالوجی آف تفسیر میں اس کے حوالے سے تفصیلی بات کی تھی کہ
کہ الہ کس چیز کا نام ہے، تو الہ وہ ذات جو تکوینیات کا بھی حکمران ہے اور تشریعیات کا بھی حکمران ہے، کیونکہ قوانین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تکوینی قوانین یا نیچر لاز، نمبر دو تشریعی قوانین یا لیجسلیٹیو لاز یا لیجسلیٹیو رولز، وہ جو امپلیمنٹیشن سے تعلق رکھتے ہیں، نفاذ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک تکوینی قوانین کا تعلق ہے، اب یہ سورج کا نظام، ایونلی باڈیز کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، زمین کا نظام، ہواؤں کا نظام، دریاؤں کا نظام، گرمی و سردی کا نظام، یہ سارے تکوینی قوانین یا تکوینی امور ہے۔ تکوینی قوانین میں کسی مائی کے لال کا کوئی بس نہیں چلتا، یا اللہ تعالیٰ اپنے مرضی سے چلاتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں بھی کچھ دخل اندازی دے دیتے کہ آپ بھی دخل اندازی کر سکتے ہیں، تو ہم کب کا ہیونلی باڈیز کا، فلکیات کا، سورج چاند اور ستاروں کے نظام کا بیڑا غرق کر دیتے، جس طرح اس نظام کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ تو جہاں تک تشریعیات کا تعلق ہے، تو ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ اللہ والے نظام کو حاکمیت دے دیں، کیونکہ دین اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حکمران رہے، یہ نہیں کہ لوگ دین پر حکمرانی کریں، لوگ دین پر حکمران رہے۔ ہم دین کو اور دیندار لوگوں کو ڈکٹیشن دیا کرتے ہیں، حکمران کے حکمران ہم ہوں گے اور ڈکٹیشن آپ ہم سے لیتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاجک اور منطق کے علماء اس کو کہتے ہیں قلب موضوع۔ قلب موضوع کہ اگر آپ کسی ڈھکنے کے بغیر پانی سے بھرا ہوا برتن الٹا کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا، پانی گر جائے گا اور سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، سارا نظام ڈسٹرب ہوگا وہاں۔ اب ہم نے قلب موضوع کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دین سے ڈکٹیشن لیتے، ہم دین کو ڈکٹیشن دیا کرتے ہیں، دیندار لوگوں سے، علماء سے ڈکٹیشن لیتے، ہم اسی کو ڈکٹیشن دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مانیں، اس طرح کریں اور اس طرح کریں۔ اس لیے عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ان الملوک لیحکمون علی الورا، ان الملوک لیحکمون علی الورا وعلی الملوک لیحکم العلماء۔ کہ حکمران عوام پر حکومت کرتے ہیں، لیکن بادشاہوں کے حکمران وہ قرآن و سنت کے علماء ہوتے ہیں۔ جب تک قرآن و سنت کے علماء بادشاہوں کے حکمران نہ بنے، تب تک حکمران ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کریں۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت العلامہ قاضی محمد فضل اللہ جان ایڈوکیٹ صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ زمین اللہ کی، انسان سارے اللہ کے
تو حکومت کس کا ہونا چاہیے؟ حکومت نیک بندوں کی ہونی چاہیے اور نظام اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. زمین اللہ تعالیٰ کا، انسان سارے اللہ تعالیٰ کے، تو نظام یہ اللہ تعالیٰ کا. اس لیے ہمارے علماء وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام. اگر یہ طرف کسی کے قلب و دماغ میں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یموت موتۃ جاہلیہ، تو وہ بالعاقبت جاہلیت کے موت مرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں دین کی حاکمیت کا تصور نہیں. وہ دین کو انڈیویجول چیز تصور کرتے ہیں کہ دین نماز روزے کا نام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں 100% داخل ہو جائیے. اور نماز روزہ اور عبادات یہ دین کا ایک شعبہ ہے، جبکہ آپ نے انڈیویجول لائف کو دین کے اساس پر استوار کرنا ہے، اور آپ کا اجتماعی لائف بھی اپنے دین کے اساس پر استوار کرنا ہے. آپ نے اپنے سوشل لائف کو، معاشی لائف کو، معاشرتی لائف کو، سیاسی لائف کو، خاندانی لائف کو، ملکی لائف کو، قومی لائف کو اور بین الاقوامی لائف کو دین کے اساس پر استوار کرنا ہے. دین آپ کی زندگی کے ہر میدان میں آپ کا قائد اور لیڈر ہوگا، تبھی آپ مسلمان بن جائیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں دین ہماری سوشل لائف کو فالو کرے، سوشل لائف ہم خود بنائیں گے، دین ہماری اتباع کرے، دین کا راگ تھوڑا سا ایسا کریں گے، ادھر ادھر گھمائیں گے. یہ پاکستان کا قانون توڑا ہے کہ یہ آٹے کا بلی ہے، بس ہاتھ کو تر کرے اور اس کا ناک کاٹے یا اس کا کان کاٹے. برنارڈ شاہ ایک یہودی اسکالر ہے، کہتے ہیں لا گورنز دی پور اینڈ دی ریچ گورنز دی لا. قانون وہ غریب کو دباتا رہتا ہے، پٹواتا رہتا ہے، اور قانون کو سرمایہ دار اور حکمران اور طاقتور لوگ وہ پٹواتے رہتے ہیں. اس لیے آپ نے دین کو فالو کرنا ہے، کیونکہ دین متبوع ہے اور آپ کا آپ نے دین کو فالو کرنا ہے، دین نے آپ کو فالو نہیں کرنا. خود بدلتے نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہہ دیا خود بدلتے نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق. ہم دین کو اپنے خواہشات کے قالب میں ڈالتے ہیں، خواہشات کو دین کے قالب میں نہیں ڈالتے. یہ تشریعیات کے خلاف ہے، یہ تشریعیات کی خلاف ہے. آپ نے دین کو فالو کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈیزائر کو دین کے تابع بنانا ہے. اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تکوینیات اور تشریعیات کا
کوئی دوسرا حکمران نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود و حکمران سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اس کو کہتے ہیں، اس آیت کو آیت الکرسی. اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ کرسی آیا ہے. وسیع کرسی السماوات والارض نہیں، کرسی کا معنی ہے ملکوت، کہ مکمل اور کمپلیٹ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا میں کوئی مائی کا لال حاکم نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حاکم نہیں کہا، خلیفہ کہہ دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے حاکم نہیں کہا، خلیفۃ المسلمین کہہ دیا. حضرت عمر و عثمان کو کسی نے حاکم نہیں کہا، امیر المومنین کہہ دیا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے حاکم نہیں کہا، خلیفۃ المسلمین کہہ دیا. وہ اللہ تعالیٰ کے وائسرائے نائب اور اللہ تعالیٰ کی ایجنٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ایجنٹ تھے، نائب تھے، خلیفے تھے. آپ کا وہ حکم لیگل اور قانونی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپروو کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپروو کیا. آپ کا وہ حکم وہ لیگل اور قانونی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپروو کیا ہو. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو گئے. خلافت کے بعد پہلے دن نشری تقریر کر رہے تھے، ہزاروں لوگ وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، لو امرتکم بما امرہ اللہ ورسولہ وقضى به ابی بکر، اگر میں آپ کو وہ حکم دوں جو اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے، اور ابوبکر صدیق کا پریسیڈنس ہے. سیدنا ابوبکر صدیق پریسیڈنس اس میں موجود ہے، کیونکہ اس کا پریسیڈنس سورس آف لا ہے. اس کے ڈیسیژنز اور نظائر وہ سورس آف لا ہے. اس میں اور میں اسی اساس پر کوئی حکم دے دوں تو آپ کیا کریں گے. تو ساروں نے ایک آواز کہہ دیا، بالرأس والعین، سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر. اور پھر فرمایا ولو اعوججت، اگر میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، اس راستے سے تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا. پھر ایک بدھو نے اپنا تلوار اس طرح فضا میں لہرایا اور کہا اقومک لاعجاجک بسیوفنا، آپ کا ٹیڑھا پن ہم اپنے تلواروں سے سیدھا کریں گے. دیکھیے وہ خلیفہ تھے، حاکم نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑ کر اس بدھو کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگایا اور اس کے لبوں کو بوسہ دیا اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی رعیت عمر من یقوم اعجاجۃ بالسیف. خداوند آپ کے لیے تعریفی ہیں کہ آپ نے حضرت عمر کے رعیت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو وہ اس سے اپنے تلوار کے دھار سے سیدھا کر سکے. تمام صرف اللہ تعالیٰ ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ اگر مسلمانوں کا بادشاہ ہے تو آپ کا وہ کام لیگل اور قانونی ہے جو قرآن و سنت اپروو کرتے ہیں. قرآن و سنت اپروو نہ کرے تو شریعت میں اس کا کوئی حیثیت نہیں.
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں ہے کوئی تکوینی اور تشریعی حکمران مگر یہی اللہ تعالی ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، حدیث میں اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا وہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود و حکمران الا ہو مگر یہی اللہ تعالی ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیم کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود و حکمران نہیں ہے۔ کیونکہ یہ صفات دوسروں میں نہیں۔ اب یہ اس کے لیے دلائل ہے، اب یہ اس کے لیے دلائل کا ایک سلسلہ لگا دیا گیا، آرگومنٹس کا ایک سلسلہ لگا دیا۔ الحی وہ ایک ایسا ذات ہے جو زندہ ہے ابداً۔ زندے تو ہم بھی ہیں لیکن یہ زندگی میں کوئی زندگی ہے، ایک منٹ کا پتہ نہیں لگتا، ایک منٹ کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی زندہ رہنے والا میں ہوں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کیوں حکمران اور معبود ہے؟ کوئی اور نہیں، اس لیے کہ الحی وہی ایک ذات ہے جو ابداً زندہ رہنے والا ہے۔ الحی جو زندہ ہے، جس کی حیات ابدی اور دائمی اور سرمدی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی زندگیاں ہیں جب سب جزوی اور عارضی ہے، کسی کو دائمی حیات حاصل نہیں۔ زندگی کا سرچشمہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ القیوم یہ قیم کے صیغہ مبالغہ کا صیغہ مبالغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری کا ایک سپرلیٹو ڈگری ہے۔ قیم اپنے تو یہ بھی سپرلیٹو ہے اور قیم کو ملٹیپل سپرلیٹو کر دیا۔ القیوم کہ کائنات کے تمام نظام کا مدبر اور تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ القیوم کہ خود بھی قائم ہے اور کائنات کے باقی چیزوں کو بھی قائم کرنے والا ہے۔ عالم بالا سے لے کر ذرے ذرے تک کا محافظ اور نگران ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی قائم رکھنے والا ہے، وہی بنا کرنے والا ہے۔ عیسائی تثلیث اور ٹرینٹی کے قائل ہے کہ خدا تین ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ مسیح اور ایک ہولی گوسٹ حضرت جبریل، اور اس میں ایک دوسرا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دوسرا حضرت عیسیٰ اور تیسرا حضرت مریم۔ ہندو کا عقیدہ بھی تین خداؤں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا برہما اور قائم رکھنے والا وشنو ہے اور فنا کرنے والا
شیواجی مہاراج ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے باطل نظریات کی تردید کر دی اور واضح کر دیا کہ الحی القیوم میں ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، میں پرورش کرتا ہوں اور میں فنا کرتا ہوں. الحی ایک دلیل اور القیوم دوسری دلیل. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا اسی اللہ تعالیٰ کو سنتن اونگ ولا نوم اور نہ نیند. لا تأخذه سنتن نہیں پڑھ سکتا نہیں پکڑ سکتا اس اللہ تعالیٰ کو اونگ ولا نوم اور نہ نیند. بادشاہی اس کو زیب دیتا ہے کہ سارے لوگ آرام سے سوئے اور وہ جاگتے اس کی حفاظت کرتا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری مائی کا لال ایسا جاگتا ہے اپنے تیوں کوشش کرتا رہے گا، لیکن انسان ہے وہ سوتا جائے گا، وہ حکمران نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات مدینہ کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ او مدینہ والوں آرام سے سو، آپ کے خادم عمر آپ کا پھیرا دے رہا ہے. آپ کا خادم عمر آپ کا پھیرا دے رہا ہے. حکمران جاگتا رہے تو رعیت آرام سے نیند سو جائے گی، اور اگر حکمران سو جائے تو رعیت کا بیڑا غرق. رعیت کا بیڑا غرق، جیسا کہ ہم آئے روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم الحی القیوم. الحی ایک دلیل، القیوم دوسری دلیل. الحی دائمی ابدی ہے، القیوم قیم علی کل شیء یحفظہ ویرزقہ. اللہ تعالیٰ ایسا تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ محافظ بھی ہے ہر چیز کا اور رزق بھی ہر چیز کو اور رازق بھی ہے ہر چیز کا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ تیسری دلیل ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ کو. لا تأخذہ کی نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند. لأن السنۃ والنوم مقتضا المادیہ، کیونکہ اونگ اور نیند یہ مادیت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ تو منزہ ہے مادیت سے. اونگ اور نیند یہ تو غفلت کی علامت ہے، یہ اس کو آتی ہے جس کو تھکاوٹ ہو جائے اور اسے آرام کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، نہ وہ تھکتا ہے اور نہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. لہو ما فی السماوات والارض یہ ہے چوتھی دلیل. لہو ما فی السماوات والارض اسی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہے. لہو ما فی السماوات
وما فی الارض، اسی اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، من ذا الذی، یہ پانچویں دلیل ہے. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع عنده، جو سفارش کر سکے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، الا بإذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. یہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کک مارا ہے، اس کے عقیدہ شرک کو کک مار رہا ہے، کیونکہ اپنے آئیڈلز، جو اپنے تماثیل و مورتیاں جو وہ بنا رکھی تھی، بزرگوں کی جو شکلیں اور صورتیں بنا کر ان کے پوجا کرتے تھے، مشکلات کی ازالے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. اگر آپ کہہ دیتے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سفارشی ہے، اللہ کے مقرب ہے، اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی مائی کلام جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر اللہ پر اپنی بات منوائے. من الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے وہ شخص جو سفارش کر سکے، بات منوا سکے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ سے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے. شفاعت دو قسم کی ہیں. نمبر ایک شفاعت قہری، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کوئی اس پر اپنی بات جبران منوائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا کوئی تصور نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں. نمبر دو شفاعت اذنی، کہ اللہ تعالیٰ محمد پاک کو اجازت دے دیتا کہ آپ اپنی امت کی سفارش کریں، عالم دین کو اجازت دے گا کہ آپ اپنے خاندان والوں کے لیے سفارش کریں، حافظ قرآن کو اجازت دے گا. وہ نابالغ بچہ، وہ نابالغ مسلمان بچہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو چکا، اسے اجازت دے دے گا کہ آپ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں. اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والا شہید کو اجازت دے گا. اس کو کہتے ہیں شفاعت اذن. تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان پرمیشن آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ جو مشرکین کا عقیدہ ہے اٹ از ٹوٹلی شرک. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے وہ شخص جو سفارش کر سکے اللہ تعالیٰ کے ہاں جبرن یا قہرن. شفاعت قہری کا معنی کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن اس کو آپ مانیں گے، اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری. اللہ کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں. الا بإذن، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. وہو الشفاعت اذنن، اس کو شفاعت اذنی کہتے ہیں، اس کو شفاعت اذنی کہتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹی دلیل ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام احوال کو جو انسانوں کے آگے ہیں اور وہ احوال جو انسانوں کے پیچھے ہیں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں. انسان کے مشاہدے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان احوال کو جو انسان کے مشاہدے میں ہے اور وہ جو انسان کے مشاہدے سے باہر ہے اور انسان سے تعلق رکھتا ہے، ان احوال کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز مجھ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور احاطہ نہیں کر سکتے انسان کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے۔ کون سا انسان ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی معلومات کی خاطر خواہ حصے کا احاطہ کر رکھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کے علم کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے علم سے تشبیہ دے دی جائے تو ایک سوئی آپ دریا میں ڈبوئے اور نکالے تو کیا ریشو ہوگا اس کا سمندر سے، اس کا تناسب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کا ریشو کیا ہے۔ ہم بڑے اسکالر بن جاتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور احاطہ نہیں کر سکتے کسی ادنا سے چیز پر اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے الا بما شاء، مگر وہ چیز جسے اللہ ارادہ کر دیتا ہے تو تھوڑی بہت کسی کو دے دیتا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق امتحان اور بھی ہے۔ علامہ نے کہہ دیا، علامہ اقبال مرحوم نے، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے وسع کرسی السماوات والارض، یہ ساتویں دلیل ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، وہ ساتھ ایک لفظ ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے۔ وسع کا معنی ہے لپیٹ میں لے لینا، انکلوڈ ہو گیا اس کے حکومت اور بادشاہی آسمانوں اور زمین۔ وسع کرسی السماوات والارض کہ انکلوڈ ہو گیا اس کی حکومت اور بادشاہی آسمانوں اور زمین کو۔ تو یہاں کرسی عبارت ہے حکومت اور بادشاہی سے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے ہیں، اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اس کی بادشاہی نے سارے آسمانوں اور ساری زمین کو، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بادشاہی سے باہر نہیں۔ اتنی بڑی بادشاہی ہے، یہاں ہمارے صدر ہر ایک صوبے کے لیے گورنر بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کائنات کی، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا تکا ہارا ہوگا۔ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ ایک صدر اور وزیر اعظم اپنے لیے نمائندہ گان چنتے ہیں، وزراء سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو کائنات کی اتنی بڑی بادشاہی، اللہ تعالیٰ تو بڑا تکا ہارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً خدشے کا ازالہ کر دیا اور فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تکا سکتا اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت
اور چوکیداری، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں. تھکاوٹ مخلوق پہ آتی ہے، خالق پہ نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی اللہ تعالیٰ بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور یہی اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ذات کی اعتبار سے. وَهُوَ الْعَلِيُّ ذاتاً، العظیم، اور بہت بلند ہے صفات کے اعتبار سے. العظیم رتبتاً، ذات بھی بہت بڑی ہے اور مرتبہ بھی بہت بڑا ہے. تو رتبہ عبارت ہے صفات سے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے صفات کے اعتبار سے. قرآن سیکھو، قرآن سیکھو. انسان کے لیے قرآن کا سیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ قرآن آیا اس لیے ہے انسان تب بنے گا جب وہ قرآن کو سیکھ جائے گا. ہم حکمت پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، فنون پڑھتے ہیں، تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم قرآن کو سیکھیں. اس لیے مولانا روم نے بہت اچھے اشعار کہہ دیے ہیں. وہ کہتے ہیں نور دل از سینہ سینا مجو، نور دل از سینہ سینا مجو، روشنی از چشم نابینا مجو. دل کی روشنی وہ علی سینا کے فلسفہ میں مت تلاش کیجیے. فلسفیوں میں کوئی روشنی نہیں ہوتی. فلسفیوں میں کوئی روشنی نہیں ہوتی. فلسفی سارے اندھے ہوتے ہیں. صدرہ قاضی مبارک چغمنی، صدرہ قاضی مبارک چغمنی، عمر در تحصیل ایزایا کنی. صدرہ قاضی مبارک چغمنی، ہم مدارس میں یہ پڑھاتے ہیں. صدرہ قاضی مبارک چغمنی، عمر در تحصیل ایزایا کنی. چکیسر میں لوگ سال ہاں سال گزارتے ہیں، وہاں پر ان کتابوں پڑھانے کا بڑا چرچا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو قرآن میں تطبیق نہ کیا تو پھر سلم العلوم کا پڑھنا، منطق کا پڑھنا، فلسفے کا پڑھنا یہ خالص ہے. یہ پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ قرآن میں اس کو تطبیق کر سکیں، قرآن سیکھیں. اس کے اساس ہے. چند خوانی حکمت یونانیان، چند خوانی حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان رام بخوان. یونانیوں کے حکمت و فلسفہ کب تک پڑھو گے؟ ایمانیوں کی یہ حکمت قرآن کریم کو بھی سیکھو نا. ایمانیان کا حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید. ما فرفتا دیم از چرخی نام، ما فرفتا دیم از چرخی نام، کیمیا یصلح لکم اعمالکم. ایمانیوں کا یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمانیوں کا یہ فلسفہ میں نے بھجوایا ہے 90 آسمان، سے، لوح محفوظ سے میں نے نازل کیا ہے. کیمیا یصلح لکم اعمالکم، کیمیا یصلح لکم اعمالکم، کیمیا یصلح لکم اعمالکم.
ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت العلامہ قاضی محمد فضل اللہ جان ایڈوکیٹ صاحب وہ فرماتے ہیں، وہ یہاں فرماتے کہ ہمارے شیخ قرآن اب شاہ منصور رحمت اللہ علیہ جو ہمارے شیخ و شیخ بھی ہیں، وہ یہاں ایک شعر لگاتے کہ در صرف کر دی عمر عزیز یارا، کہ در صرف کر دی عمر عزیز یارا، در نحو محو گشتی شناسی خدارا، کیا علم صرف میں آپ نے ساری عمر صرف کر دی۔ او دوست، ملا مبین سب یاد ہے، ملا عبدالحکیم کا تکملہ یاد ہے، ملا غفور کے نکتے اور حاشیہ یاد ہے، ابن مالک کا الفیہ سب ازبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اب تک آپ نے نہیں پہچانا۔ ملا عبدالحکیم کو جانتے ہیں، ملا مبین کو جانتے ہیں، ابن مالک کو جانتے ہیں، شرح جامی کو جانتے ہیں، اگر قرآن مجید کو تطبیق نہ کیا تو پھر اللہ کو نہیں پہچان لیا۔ یہ فنون اس لیے ہے کہ آپ قرآن سیکھیں۔ در صرف کر دی عمر عزیز یارا، در صرف کر دی عمر عزیز یارا، در نحو محو گشتی نہ شناختی خدارا۔ علم وہ علم جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہاں پہچانا جاتا ہے؟ قرآن مجید۔ جب آپ قرآن مجید سیکھیں گے تو پھر بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، عقیدت کے ساتھ پہچانیں گے۔ عقیدت تو ہمارے پہلے سے ہیں، اس قرآن میں بصیرت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اس طرح باتیں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ چی نسبت خاک را بعالم پاک، چی نسبت خاک را بعالم پاک۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ذات کے اعتبار سے اور بہت بڑا ہے صفت کے اعتبار سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔